پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سوچ دنیا بھی ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے۔ کاسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے غوث و خواجہ کے دیوانوں، احمد رضا کے چاہنے والوں، میرے مصطفیٰ کے جانثاروں، چمنستان رضا کے مہکتے ہوئے پھولوں، آؤ سب سے پہلے ابرار و خیان نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیتاً تحفتاً درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے بآواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو اگر زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں، ایک تو ویسے مختصر لوگ آ جائیے بھائی جان، تھوڑا پیچھے والے آگے آ جائیں۔ یہ پہلا ایسا پروگرام میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کا کہ نہ تو بیٹھنے کی کوئی ترتیب ہے نہ پروگرام کی کوئی ترتیب ہے، اور ایک دو آدمی کی جہاں ضرورت ہے وہاں پوری بارات بلا لی گئی ہے۔ بہرکیف المختار سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں کم وقت میں کچھ پیغام میرے حسین کے جو ہیں، شہادت امام حسین کا ذکر ہم کرتے ہیں، امام علی مقام کا ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، ویسے میری بھی عادت ہے کہ وسیلے برکت کے لیے میں چند شعر پڑھا کرتا ہوں، جی عطاؤ، اور کہہ دے تو میں 2 شعر پڑھوں گا بس۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا دیر گفتگو میں ویسے بھی مجھے مائک میں چپکنے کی عادت نہیں ہے، میں کسی کا حق نہیں کھاتا، مجھے حق تلفی کی عادت نہیں ہے۔ الحمدللہ حق پر میں اپنے رب پر راضی ہوں، جو میرے حق کا رزق ہے مجھے انشاءاللہ وہ چاہے 1 گھنٹے کا ہو چاہے 15 منٹ کا ہو، طرف کے بولے سبحان اللہ۔ ایک اللہ کے محبوب کے بندے کا عرس بھی ہے اور امام علی مقام کا ذکر بھی ہے، ایسے وقت میں مانگنے کا وقت ہے، اور جب مانگیں تو کس انداز میں مانگیں؟ جب لگے تمہیں ایسا، جب لگے تمہیں ایسا کہ اب دعا ضروری ہے، جب لگے تمہیں ایسا، جب لگے تمہیں ایسا کہ اب دعا ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے، تو دعا میں آقا کا واسطہ ضروری ہے۔ اور تم سے مسجد اقصی چیخ کر یہ کہتی ہے، تم سے مسجد اقصی چیخ کر یہ کہتی ہے، دین کے لیے پھر سے، دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے، دین کے تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، سبحان اللہ۔ دین کے لیے پھر سے کربلا ضروری ہے، اور جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے، جس کو چاہیے جنت کان کھول کر سن لے، مسلک رضا والا، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے، مسلک رضا والا راستہ ضروری ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صاحب سے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑی پیاری نفیس تقریر سماعت کیا ہے۔ میرے بعد ایک آپ کو عظیم خطاب حضرت علامہ مولانا انجم حقانی صاحب کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بس تھوڑا دیر میری طرف آپ ذہن لگا لیں، کیونکہ آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں، یہ کرسیاں خالی ہیں تاکہ محفل میں نورانیت آ جائے۔ آپ یہ کھلا جو کر کے بیٹھے ہیں اس کو پر کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کٹایا کس کے لیے؟ دولت کے لیے، مال کے لیے، تخت و تاج کے لیے نہیں، کس لیے؟ عظمت اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے، نانا کے دین کے لیے۔ پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو اپنا سر کٹایا تو ہمارے لیے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، تاکہ ہم اسلامی زندگی گزار سکیں، مسجدوں میں اذان ہو سکے، نمازیں پڑھ سکیں۔ اس لیے آج ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھے سروس مین بنائیں، سرکاری ملازمت اس کے لیے سرکاری ملازمت کی تیاری کروائیں۔ اللہ اکبر بتانے کا مطلب یہ ہے حسین اگر اکیلے جاتے تب بھی اسلام میں اگر ان کی شہادت ہو جاتی تو پھر کسی کو شہید نہ کیا جاتا۔ حسین آپ اکیلے کیوں نہیں گئے؟ اصغر کو کیوں لے گئے؟ علی اکبر کو کیوں لے گئے؟ سکینہ کو کیوں لے گئے؟ حضرت زینب کو کیوں لے گئے؟ عباس کو کیوں لے گئے؟ میرے حسین نے پیغام دیا میرے نانا کی آنے والی امت میں یہی سب ہوں گے، کچھ بچے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ جوان ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ بچیاں ہوں گی، اس لیے سب کو لے کر گیا تاکہ سب کے لیے نمونہ زندگی بن جائے۔ اگر بچے کے سامنے تب کبھی اسلام کے لیے آنچ آئے اور اسلام کے اوپر آنچ آئے، وہ بچہ اپنے بچے اور اس عمر کو، ننھی عمر کو نہ دیکھے، علی اصغر کو دیکھے اور اپنے آپ کو قربان کر کے اصغر کی سنت ادا کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب جو سب گئے یہ عبرت کے لیے ہمیں درس دینے کے لیے، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے طور طریقے کو دیکھیں۔ آؤ ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ فاطمہ جب اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ آخر یہ بات کیا ہے؟ کربلا میں یہ شہادت ہوئی کیوں؟ اس لیے کوئی اسلام میں انگلی نہ اٹھا دے کہ منی کی وادیوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انسان کی قربانی طلب کیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کیا اور جنت کا دمبا قربان ہو گیا۔ کوئی باطل مذہب والا اسلام پر انگلی اٹھا دے کہ اسلام میں جب انسان کی قربانی طلب کی گئی تو کیوں نہیں؟ کربلا والوں نے اعلان کر دیا، میرے حسین نے کہا اسلام میں انگلی اٹھانے سے پہلے کربلا والوں کو پڑھ لو، اللہ نے ایک منی کی وادیوں میں قربانی طلب کیا تھا، حسین نے 72 دے کر یہ اعلان کر دیا اسلام کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، صبح قیامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، سبحان اللہ۔ آج ہم سب حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ حسین پاک سے محبت اگر ہم کریں گے تو کیا حسین پاک کی عظمت میں کوئی کمی اور زیادتی ہوگی؟ نہیں، ان کی محبت میں اگر ہم زندگی گزاریں گے، ہم محبت کریں تو کیا کریں؟ بتا دوں، وقت نہیں ہے مگر پھر بھی سن لیجئے، محبت کی جب بات آتی ہے تو طلب کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی ایک آئے، آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا۔ وہ صحابی رسول ہرن کے شکار کے لیے جنگل میں گئے، جب جنگل میں ہرن کے شکار کے لیے گئے دیکھتے کیا ہے کہ ایک ہرنی کا خوبصورت بچہ سامنے نظر آیا۔ حضرت صحابی رسول کو اس ہرنی بچے پر پیار آ گیا، وہ ہرنی بچے کو ثابوت لے کر کے
نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں شکار کے لیے گیا تھا, یہ ہرنی کا بچہ میرے سامنے آیا, مجھے اس پہ پیار آ گیا, میرے آقا اس کو قبول فرمائے. حسنین کریمین کا بھی بچپن کا زمانہ, طلب کے بولو سبحان اللہ. حسنین کریمین کا بھی بچپن کا زمانہ, میرے آقا علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کو قبول فرمایا. پیارے حسین وہاں موجود ہے, اللہ اکبر. پیارے حسن بھی ہیں, پیارے حسن ہیں. پیارے حسن نے عرض کیا نانا جان یہ بچہ مجھے دے دو, میں اس کے ساتھ کھیلوں گا, اس کا بھی بچپن کا زمانہ ہے, میرا بھی بچپن کا زمانہ ہے, میں اس کے ساتھ کھیلوں گا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بڑے پر نواسے حضرت امام حسن کو وہ بچہ عطا کر دیا. حضرت امام حسن کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے, امام حسین سے ملے, کہا بھائی یہ بچہ کہاں سے لائے ہو, مجھے دے دو. کہا میں نانا جان سے لایا ہوں, تم بھی جا کے لے لو. حضرت پیارے حسین نانا جان کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا نانا جان آپ نے ہرنی کا بچہ امام حسن کو دیا ہے, مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. میرے آقا چاہتے تو ہزاروں ہرنی کے بچے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاتے, مگر ایک جانور کے عشق کا اظہار کیسے ہوتا. اللہ اللہ, میرے پیارے نبی نے فرمایا اے حسین ایک بچہ صحابی رسول لے کر آئے تھے, میں نے حسن کو دے دیا, اب تمہیں کہاں سے لا کے دوں. اب حسین پاک رونے لگے, رونے کی آواز جب جنگل میں پہنچی تو ہرنی کے دو بچے تھے, ایک بچہ صحابی رسول لے کر آ گئے تھے. ہرنی نے دوسرے بچے کا کان پکڑا, دوڑتی ہوئی نبی کی بارگاہ میں آئی, اپنی زبان میں عرض کرتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ جو پہلا بچہ آیا تھا وہ بھی میرا تھا, اور یہ دوسرا بچہ خود لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. یا رسول اللہ اسے بھی قبول فرما لیں, میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں, مگر آپ کے نواسوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں عشق سچا ہے اگر اظہار کرنا چاہیے, سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ, مصطفیٰ سے پیار کرنا چاہیے. پتہ چلا جانور بھی حسین سے محبت کرتے, طلب کے بولو سبحان اللہ. آؤ آؤ حسین سے محبت کرنے والوں ذرا میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی سنو. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ٹھنڈی کا موسم تھا, رات کے وقت میں نبی کی بارگاہ میں گیا. جب میں نبی کی بارگاہ میں گیا سرکار اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے, کمل اوڑے ہوئے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز چھپا کے رکھے ہیں, میرے آقا دکھانا نہیں چاہتے. جب اتنا دیکھا حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو دکھانا نہیں چاہتے. میرے آقا نے اتنا سنتے ہی اپنے کمل کے دونوں پہلو کو کھولا, دیکھتے کیا ہے, ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین موجود ہے. طرف بولو سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب, اللہ کے پیارے حبیب نے کہ جب یہ ادا دیکھی تو اللہ کے پیارے رسول نے دونوں نواسوں سے پیار کرنے لگے, چومنے لگے, بوسہ دینے لگے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ چاند سے بھی زیادہ بہتر. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ پھر میں ان بچوں سے پیار کرنے لگا. جب میرے آقا نے میری یہ ادا دیکھی تو آسمان کی طرف آپ نے بلند کیا اور فرمایا اللہم انی واحبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. زندہ باد. حسین سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا, نبی تم سے محبت کرے گا, مگر محبت کا انداز الگ ہونا چاہیے. محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے, حسین نے قرآن
اپنا سر کٹنے کے بعد بھی پڑھتے رہے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. نماز کے لیے خنجر جو ہے سر پہ رکھا ہوا ہے. یزیدی کہہ رہے ہیں حسین اب بھی وقت ہے بیعت مان لو, تمہارے گردن پہ خنجر رکھا ہوا ہے. میرے حسین اعلان کرتے ہیں بدبختوں میں تمہارے خنجر کو نہیں, میں تو راہ خدا کو دیکھ رہا ہوں. اور اعلان کرتے ہیں کہ عدو تھے جن کے سر پہ تیگ تولے, حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں. سبحان اللہ. ہماری بھی نہیں قضا ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا, آخری بات سن لے, وقت کی بڑی قلت ہے. میں نے کہا تھا میں مائک پہ نہیں چمکتا. میرے آقا اپنے بیٹے ابراہیم اور حسین پاک کو, ایک طرف حسین پاک ہے ایک طرف ابراہیم, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ دو میں سے ایک بیٹے کو اللہ واپس بلا. آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کے لیے کہہ دیا, حسین کو بچا لیا. اب ایک وقت آتا ہے جب حسین بڑے ہو گئے تو ایک دن حضرت فاطمہ بھی ہیں, عمر بھی ہیں اور تمام صحابہ بھی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں حسین تمہیں معلوم ہے تمہارے نانا نے اپنے بیٹے کو دے کر تمہیں بچایا ہے. تڑپ کے بولو سبحان اللہ. فاطمہ کہتی ہیں بیٹا حسین میرے بابا نے میرے بھائی کو دے کر تمہیں بچایا ہے. حضرت علی کہتے ہیں حسین نبی نے میرے سالے کو دے کے تمہیں بچایا ہے. حسین کہتے مجھے پتا ہے اللہ نے ایک بیٹا دے کر حسین کو بچایا ہے تو یہ حسین 72 دے کے کربلا میں نبی کے دین کو بچائے گا. 72 کو دے کر نبی کے دین کو بچائے گا. پتہ چلتا ہے بچوں کی جب پرورش اچھی ہوتی ہے, بچوں کے اندر جب توحید کا رشتہ مضبوط ہو جائے, عقیدہ توحید کا رشتہ مضبوط ہو, عقیدہ رسالت کا رشتہ مضبوط ہو, کہنے کا مطلب یہ اللہ اس کے رسول سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. کہنے کے لیے تو سب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں, ہم خدا کے بندے ہیں, ہم خدا کے بندے ہیں. کمال کی بات یہ نہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں, کمال تو تب ہے جب خدا کہے کہ یہ بندہ میرا ہے. حسین تو یہی کہہ رہے تھے, حضرت علی اکبر کو دے دیا اور وہ زبان پہ اف بھی نہیں ہے, صرف یہی کلمات نکل رہے ہیں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, تو صرف اتنا کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. علی اصغر کو دے رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, صرف تو اتنا کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. اللہ جس کو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے تو پھر اس کا سر کٹ بھی جائے مگر وہ نیزے پہ قرآن پڑھا کرتا ہے. اگر اللہ کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے تو وہ جا کر کے 100 سال پرانی قبر میں اگر اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے. اگر اللہ کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے تو انا ساگر پہ پیرا بھی لگ جائے. اگر وہ کہہ دے کہ اے انا ساگر میرے کاسے میں آ جا تو پورا تالاب ایک کاسے میں آ جاتا ہے. اللہ کہتے یہ بندہ ہمارا ہے تو پھر وہ اللہ کے محبوب بندے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اللہ کہتے یہ بندہ ہمارا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے, بولنا اللہ کا ہوتا ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, سننا اس کا ہوتا ہے, اللہ کا ہوتا ہے, آنکھیں اس کی ہوتی ہیں, دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے. پتہ چل گیا اللہ کا سچا بندہ بننا یہی کمال کی بات ہے. اللہ کا سچا بندہ کب بنو گے؟ جب تم حرام سے بچو گے, حلال کی طرف جاؤ گے, قرآن کی تلاوت کرو گے, مسجدوں کو آباد کرو گے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, محرم الحرام کے مہینے میں ہی دیکھ لو ہمارے حالات کیسے ہیں. حسین کا محبت کرنے والا وہ 10 دن تو ایسے نعرے لگاتا ہے کہ اس سے بڑا حسینی کوئی ہے ہی نہیں. باقی دیکھو تو جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھ کے اتنی جلدی مسجد سے بھاگتا ہے, اتنی جلدی بھاگتا ہے جیسے وہ قید خانے میں ہو. اب بتاؤ آپ کہو کہ نبی پر درود و سلام نہ پڑھے تو اس کو تو آپ جو ہے دوسرے نام سے جو ہے دوسرا نام ان کا انتخاب کر دیتے ہو, ان کو کہتے ہو یہ لوگ یہ ہیں نبی کے گستاخ ہیں. مگر آپ کو کیا کہا جائے جب آپ سنتیں بھی نہیں پڑھتے, سلام پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے, پھر کہتے ہو ہمارے بستیوں میں اختلاف ہے, پارٹیاں بندی ہو گئی. سنو سنو, ارے جب جمعے کی نماز پڑھ کر سنتیں پڑھ کر مصطفیٰ پر سلام پڑھو, آپس میں مصافحہ کرو, ادھر تمہارے ہاتھ ملیں گے ادھر
اگر مدینے کی ہوا چلے گی تمہارے دل میں جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف۔ اور قرآن پاک کے گھر میں تلاوت کرے۔ قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ حسین نے قرآن کی تلاوت کتنی عظیم ہے یہ کر کے بتایا ہے۔ حسین پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتائی ہے۔ وقت نہیں ہے، اگر میں تفصیل میں جاتا تو بہت وقت ہو جاتا۔ آپ کو بہت بہترین خطاب سننا ہے، اور میں تو الحمدللہ 10 روزہ پروگرام کر رہا ہوں۔ میری آواز سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا وقت نہیں تھا، مگر آپ کی محبتوں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے نوجوان جو ہیں، ایک بات ذہن میں بالکل ڈال لیجئے کہ اگر جلسہ سجائیں، پیسہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 20 علماء بلائے تھے پھر کل سے ہم جو ہے پرچار و پرسار کرے، ہم نے اتنے علماء بلائے تھے، اتنے علماء بلائے تھے۔ علماء بلاؤ تو ان کی تعظیم کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے، علماء بلاؤ تو انہیں سننے کی تمہارے اندر قوت بھی ہونا چاہیے، چاہے پوری رات گزر جائے۔ جو علماء آئے ہیں تمہارے مہمان ہیں، سب کو سنو، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کی تعریف کرنے نہیں آئے، مصطفیٰ کے گھر کی تعریف کرنے کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان۔ قرآن پڑھو، کیا بات، کیونکہ قرآن جب تک دنیا کے پردے میں نہیں آیا ہوائی جہاز کوئی نہیں بنا پایا۔ جب تک دنیا کے پردے میں قرآن نہیں آیا کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں بنی۔ جب تک دنیا کے پردے میں قرآن نہیں آیا دنیا ترقی نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا قرآن پڑھو گے ترقی کرو گے۔ اس لیے ہماری اسلام کی ایک تاریخ ہے، کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر سے پوچھو، عمر کہتے ہیں جب تک میں نے قرآن کو پڑھانا تھا تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی معلوم نہ تھا، جب سے قرآن پڑھا مصطفیٰ کی غلامی میں آیا تو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، سبحان اللہ، سبحان 22 اللہ، لاکھ مربع میل کا زندہ بادشاہ باد، بن گیا۔ زندہ باد۔ قرآن پاک کی تلاوت کتنی عظیم ہے، قرآن پڑھنے سے کیا نہیں ملتا۔ حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عمر نے ہمیں پیغام دیا آپ قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ بچہ تمہیں کھانے کا جو قرآن پاک تمہیں کھانے کا سلیقہ بتائے گا، قرآن تمہیں پانی پینے کا سلیقہ بتائے گا، قرآن تمہیں بچوں کی زندگی پر بچوں کی پرورش کا سلیقہ بتائے گا، قرآن بتائے گا، قرآن بتائے گا۔ فاطمہ نے اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کی کہ ایک ایک سجدہ کرتے اور دوسرا سجدہ بھی مکمل نہ ہوتا، پوری پوری رات روتی، اے اللہ کسی رات اتنی لمبی کر دے، تیرے محبوب کی بیٹی تو سجدے مکمل کر لے۔ حسین دیکھ رہے ہیں، حسین سن رہے ہیں، جب ماں ایسی نمازی ہوتی ہے تو بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ بیٹا حسین کہتا ہے امی گھبراؤ مت، آج آپ کا سجدہ پورا نہیں ہوا تو یہ بیٹا حسین کربلا میں پورا کر کے بتائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پتہ چل گیا، اس لیے آخری پیغام، یزید شرابی تھا، اب کوئی شراب پینے والا اپنے آپ کو حسینی نہ کہے، کیونکہ حسینی وہ ہے جو شراب سے دور رہتا ہے، یہ یزید کے قبیلے کا ہے۔ میں تو اس طرح پیغام دیا کرتا ہوں، پڑھ دوں تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ مجھے شعر بہت یاد آتے ہیں کیونکہ میں بریلی کے شعر سے رشتہ رکھتا ہوں، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ چھوڑ دو مسلمانوں، چھوڑ دو مسلمانوں تم شراب کی عادت، چھوڑ دو مسلمانوں، چھوڑ دو مسلمانوں تم شراب کی عادت، مصطفیٰ تمہیں کوثر، مصطفیٰ تمہیں کوثر حشر میں پلائیں گے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، حشر میں پلائیں گے مصطفیٰ تمہیں کوثر، حشر میں پلائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے
قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نے جو کچھ دنیا میں عطا کیا ہے تمہارے صدقے میں عطا کیا ہے، مال عطا کیا تمہارے صدقے میں، دین جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ تمہارے صدقے میں عطا کیا ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرے مولا ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا سچا شہدائی بنائے۔ حسین پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آدھا گھنٹہ کے لیے کہا تھا، الحمدللہ دیکھ لیجئے، آپ گھڑی دیکھ لیجئے، 1 منٹ بھی آگے نہیں۔ کیا بات ہے۔